عمر ایوب خان کی طرف سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپیئر ہوئے. یہ ہماری جو اپیئرنس اور آج کی جو تاریخ تھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آج دوسری تاریخ تھی. جس پچھلی مرتبہ 30/5/2025 کو جب پہلی دفعہ یہ کیس الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد فکس ہوا، اس تاریخ کو بابر نواز خان کے وکیل جو لرنڈ کونسل تھے وہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ انہوں نے آج ہی وکالت نامہ فائل کیا اور انہیں تیاری کی لیے مہلت دی جائے اور تاریخ لی. اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پھر 8/5/2025 کو دوبارہ اس کیس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کی اور 5 رکنی بینچ تھا جس میں آنریبل چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزائڈ اوور کیا. اور آج پھر بابر نواز خان کی طرف سے ان کی کونسل کی طرف سے ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن آئی اور جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت جو ہے تبدیل کر کے اور اب 14 مئی 2025 مقرر کر دیا اور اس میں آخری موقع دیا ہے بابر نواز خان کو کہ وہ اپنے کونسل کو پیش کریں اور اگر وہ کونسلز پیش نہیں ہوتے تو کسی صورت میں بھی یہ کیس جو ہے فردر ایڈجرن نہیں کیا جائے گا. تو یہ جتنی بھی لائحہ عمل ہے کہ پہلی تاریخ پر جب ہائی کورٹ کے بعد تاریخ ہوئی تو انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے تاریخ لے لی. آج پھر کیس فل بینچ کے سامنے مقرر تھا سماعت کے لیے. آج پھر ان کے وکیل غیر حاضر تھے اور اس سے پہلے بھی جس دن سے جب یہ ایک فریولس قسم کی پٹیشن دائر ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں تو 29/2/2024 کو جب پہلی دفعہ اس کیس کی سماعت ہوئی تو جو بینچ آف دی کمیشن نے یہ ہولڈ کیا کہ اس پٹیشن کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ کوئی ایسا ثبوت نہیں لگایا گیا اور ان کو موقع دیا کہ آپ جو ہے نا اس پٹیشن کو پراپر ڈاکومنٹ کریں کیونکہ اس پٹیشن کے موجودہ صورت میں تو ہم کسی قسم کا کوئی نہ تو نوٹس لے سکتے ہیں نہ کوئی اس پہ کاگنیزنس لے سکتے ہیں. اور اس میں 14/3/2024 کی تاریخ مقرر کی. اس تاریخ کو بھی کونسل جو تھے بابر نواز خان انہوں نے ایڈجرنمنٹ سیک کی اور پھر اس کے بعد 25/4/2024 کو کیس مقرر ہوا. 25/4/2024 کو پھر دوبارہ بابر نواز خان کے لرنڈ کونسل نے ایڈجرنمنٹ سیک کی. وی ور پریزنٹ بیفور دی کمیشن. پھر 2/5/2024 کی تاریخ مقرر ہوئی اور اس تاریخ کو انہوں نے کہا یہ جواز پیش کیا کہ ہم جو ہے نا اپنی پہلی پٹیشن میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی پٹیشن ان کی کمیشن کے سامنے تھی اس میں کوئی ایسا سبسٹنس ہی نہیں تھا کہ جس پہ کسی قسم کا کوئی ایڈجوڈیکیشن ہو سکتی. بہرطور کمیشن نے ان کو ترمیم کی اجازت دی اور کیس 14/5/2024 کے لیے مقرر کیا. اس تاریخ کو پھر ہم نے اپنے فل فورس سے آرگومنٹ کیے اور کہا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ کسی طریقے سے مینٹینیبل نہیں ہے، آپ اسے خارج فرمائیں. اس تاریخ کو پھر بہانہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ پٹیشن ہے PK-47 اور PK-46 وہ آج اس کے ساتھ کلب نہیں ہے، لہذا اس کی سماعت نہ کی جائے. اور پھر اس عذر کے تحت انہوں نے پھر دوبارہ تاریخ لے لی اور اس کے بعد پھر کیس جو ہے 25/6/2024 کو ایڈجرن ہوا اور 25/6/2024 کو بھی پٹیشنر کونسل جو تھا وہ اپیئر نہیں ہوئے اور کیس 10/7/2024 کے لیے فکس ہوا. 10/4/2024 کے لیے رپورٹ مانگی گئی جو ریٹرننگ افسر تھے اور اس کے بعد وہ رپورٹ بھی ریٹرننگ افسر نے داخل کر دی اور اس رپورٹ میں بھی ریٹرننگ افسر نے اسپیسیفکلی یہ کہا DRO نے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے کہ جو کسی قسم کی جو جتنی ایلیگیشنز ہیں تمام غلط ہیں جو اپلیکیشن میں بابر نواز خان نے الیکشن کے بارے میں دھاندلی کے بارے میں لیول کی ہیں اور الیکشن جو ہے پراپرلی قانون کے مطابق ہوا ہے اور ریزلٹس بھی پراپرلی کنسولیڈیٹ ہوئے ہیں. اس رپورٹ کے بعد پھر ہم نے سٹریس کیا بیفور دی کمیشن اپنی سبمیشنز کی کہ یہ پٹیشن تو قابل سماعت رہی ہی نہیں کیونکہ آپ نے ریٹرن کینڈیڈیٹ عمر ایوب خان کو 17/2/2024 کو نوٹیفائی کر دیا ہے اور اس کے بعد 60 ڈیز گزر چکے ہیں اور اب جو ہے یہ آٹومیٹیکلی بائی آپریشن آف لا یہ پٹیشن جو ہے یہ تو اویٹ ہو چکی ہے. لیکن کمیشن نے اس کے باوجود جو ہے اس کیس کی سماعت کو جاری رکھا. اس کے اوپر ہم ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ نے بھی پٹیشن جو ہماری تھی اس کو ڈسپوز آف کیا اور اسٹرکٹ ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ پارٹیز کو سنیں اور سب سے پہلے اس جو لیگل آبجیکشن ہے کہ آپ کے پاس اختیار سماعت ہے. جب آپ نے الیکشن مکمل ہو گیا آپ نے الیکشن کو نوٹیفائی کر دیا اور اس کے بعد الیکشن ٹریبونل کانسٹیٹیوٹ ہو گئے تو کیا اب بھی الیکشن کمیشن اس میں پروسیڈ کر سکتا ہے یا نہیں اور اس میں ڈائریکشن دی کہ اس کیس کو پارٹیز کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے.
اور جب سے کیس ریمانڈ ہوا پہلی تاریخ پہ بھی بابر نواز خان کے وکیل صاحب نے جو ہے ایڈجرمنٹ لی اور آج پھر ایڈجرمنٹ لی اور اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 14/5/2025 فکس ہے. تو یہ جو سیکوینس ہے تمام اس پروسیڈنگز کا، اسی سے یہ بات یہاں ہے کہ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا پوائنٹ ہی ایجیٹیٹ نہیں کیا گیا جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ایسا ریلیف جو ہے کمیشن اس کو دے سکے. ان نیسیسری ڈیلے کیا جا رہا ہے، لنگر آن کیا جا رہا ہے، اینڈ جسٹ اینڈ ہینگنگ اے سورڈ آف پینڈنسی آف دس پٹیشن بیکاز جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ کیونکہ نوٹیفائڈ ہوئے ہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی. تو ہماری اس کے مطابق لیگل ایکومنٹ کے مطابق اس پٹیشن کو جو ہے نہ تو یہ مینٹینیبل ہے نہ یہ پروسیڈیبل ہے، اور اگر کوئی اختیار تھا تو وہ الیکشن ٹریبونل جو کہ نوٹیفائی ہوئے ہیں ان کا اختیار. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.